آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے، پاکستان میں زرعی شعبوں کے مسائل کیا ہیں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہمارا زیادہ تر انحصار کس چیز پر ہے؟ زراعت کے اوپر ہے۔ 45% جو ہے نا ہمارا آبادی کا جو ہے وہ زراعت کے اوپر جو ہے۔ 80% جو دیہی علاقوں کی جو آبادی ہے اس کے 80% آبادی کو یہ روزگار فراہم کرتا ہے اور ہمارے قومی آمدنی میں اس کا 21% جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے مسائل ہمارے زراعت کے حوالے سے ہمارے ملک کے اندر وہ کیا کیا ہے۔ تو دیکھیں، نمبر 1، جب بھی ہم کمپیئر کرتے ہیں کسی ترقی یافتہ ممالک کو اور لیس ڈیولپمنٹ کنٹریز کو، اور خاص کر جب ان کا انحصار کس پر ہو؟ زراعت کے اوپر ہو، تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ فی ایکڑ پیداوار کو دیکھتے ہیں کہ اس ملک کی فی ایکڑ پیداوار کیا ہے۔ ہمارے ہاں کیونکہ ہم زرعی ملک ہیں، زرعی اجناس ساری ہم یہیں پر پیدا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جیسا کہ میں بارہا بتا چکا ہوں کہ ہماری جو زرعی جو زمین ہے اس کا ایک بیشتر حصہ ناقابل کاشت ہے، یعنی کہ 1/3 حصہ کہہ لیں، اور لاکھوں ایکڑ ایسا ہے جو کسی نہ کسی بیماری یا کسی وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ جو زیر آب آ جاتا ہے، سیم و تھور کی وجہ سے کہہ لیں، ایک مختلف بیماری کی وجہ سے، جس کی وجہ سے کوئی پیداوار جو ہماری نہیں ہو پاتی۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو ہم اپنی پیداوار سے جو اپنی زرعی خوراک کی جو ہے وہ کمی کو بھی ہم پورا نہیں کر پاتے ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ فی ایکڑ پیداوار کا سب سے بڑا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہماری زرعی زمین زیادہ سے زیادہ کاشت نہیں ہوگی، ہماری فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ نہیں ہوگا، ہم لیس ڈیولپمنٹ کنٹریز سے ڈیولپمنٹ کنٹریز کی طرف نہیں جا سکتے، کیونکہ ہمارا جو انحصار ہے وہ زراعت پر ہے۔ ہم اپنی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں، اور اگر اچھی پیداوار ہوگی، فی ایکڑ پیداوار بڑھے گی، تو ہم برآمدات کریں گے، اور برآمدات سے کیا ہوگا کہ ہم زرعی مبادلہ حاصل کریں گے اور ہماری قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 2، خوراک کی قلت۔ آپ یہ دیکھیں کہ گندم، کپاس، چنا، جو جتنے بھی جو چیزیں ہیں وہ ہم اپنے ہاں اگاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی آبادی کے لحاظ سے اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ فی ایکڑ پیداوار جو کم ہے۔ آپ دیکھیں 1966 میں ہم نے 100 کروڑ روپے کی جو خوراک ہے وہ باہر کے ملک سے درآمد کی اور جو ہے اپنی کمی کو پورا کیا۔ تو کیا ہے کہ جتنی زیادہ جو زمین کے ہونے کے باوجود ہم اس کو مکمل طور پر کاشت نہیں کر پاتے ہیں، اور کاشت نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہے کہ ہم اپنی جو ضرورت ہے خوراک کی وہ بھی پوری نہیں کر پاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد سیمت ہو، اکثر زمین 1 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زمین ایسی ہے جو جہاں پر پانی نیچے ہوتا ہے اور وہ اوپر آتا ہے تو سیم آ جاتی ہے، اور اگر نمکیات اوپر لے آئے تو پھر تھور آ جاتی ہے۔ تو یہ سیم اور تھور کا ایسا مسئلہ ہے ہمارے ہاں، جس سے ہماری آبادی کی جو زمینیں ہیں وہ زمینیں پراپر طور پر جو قابل کاشت ہونے سے قاصر رہ جاتی ہیں، بیماری کی وجہ سے وہ کاشت ساری کی ساری ضائع ہو جاتی ہے۔ زرخیز زمین اگر سیم و تھور کا شکار ہو جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ جتنی اچھی فصل وہاں پر لگتی ہوتی ہے وہ سیم و تھور کی وجہ سے بالکل ناکارہ ہو جاتی ہے، اور وہی جو اچھی فصل زرخیز زمین سے جو ایک آمدنی حاصل ہونی ہوتی ہے وہ آمدنی حاصل نہیں کر پاتے ہیں، جس کا ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد آبپاشی کی ناکافی سہولتیں۔ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر یہ بیلوں کے ذریعے ہل چلایا جا رہا ہے، وہاں پر جو ہے وہ جدید مشین یا ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں ہے، وہاں پر جو ہے وہ آبپاشی کے ابھی بھی پرانے طریقوں کے ذریعے جو ہے وہ زمین کاشت کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ جدید ٹیکنالوجی سے کم وقت کے اندر زیادہ پروڈکٹیوٹی حاصل کر رہے ہیں، ان کی فصلوں سے دگنی پیداوار آ رہی ہے، اور ہماری فصلوں سے جو پیداوار آنی چاہیے وہ بھی پیداوار نہیں آتی۔ تو کیا ہے کہ آبپاشی کی بھی ناکافی سہولیات ہمارے یہاں میسر ہیں۔ اس کے بعد ناقص نظام اراضی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں وہ تو شہروں میں آباد ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی زمینیں مزاروں کو دے دیتے ہیں۔ اگر مزاروں کے ساتھ ناخوشگوار ان کے معاملات ہوں تو وہ مزار توجہ نہیں کرتے، تو کیا ہوتا ہے؟ پیداوار پھر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، سمجھ آ گئی؟ اور کچھ ایسا کیٹیگریز ہوتی ہیں جن کی جو خود کاشت کرتے ہیں لیکن ان کی زمینوں کی اتنی وہ ویلیو نہیں ہوتی ہے، غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ اتنی کاشت کر پاتے ہیں جس سے وہ زیادہ تر تو اپنی وہ ذاتی استعمال کی گندم اور کپاس اور یہ چیزیں رکھ لیتے ہیں، اور تھوڑی سی جو ہے وہ مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں، جس سے اتنا زیادہ جو ہے وہ آمدنی میں اضافہ نہیں ہوتا۔ پھر دوسرے کو جو مزارع خود کاشت کر رہے ہیں، اگر وہ ان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اس پہ کتنی محنت کریں، زیادہ محنت کرتے ہیں تو زیادہ اچھی فصل، کم محنت کرتے ہیں تو کم اچھی فصل۔ تو کیا ہے ہمارے ہاں یہ جو نظام اراضی جو ہے نا وہ بھی پراپر طور
منشا جس کی وجہ سے پیداوار میں کمی ہے اور زراعت اس کا شکار ہے. قلت سرمایہ. ذمہ دار جو لوگ ہوتے ہیں ظاہری بات ہے کچھ جو لینڈ لارڈ جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ تو شہروں میں آباد ہیں، انہوں نے مختلف کاروبار شروع کر لیے، اور جو غریب